وہ انگور کے گچھوں کو ہے جی وہ میں کہتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ اس کو میں بھی کہا جاتا ہے، اس کو وائن بھی کہا جاتا ہے انگوروں کے گچھوں کو. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں جی، وہ انہوں نے وہ جی ہے اس کا وہ پیمانہ کیا رکھا ہوا تھا، یہ پیمانہ آپ نے بتانا ہے کیونکہ آپ وائن کو کہہ رہے ہیں شراب. دوسری بات، اگر تو وائن شراب ہے تو آئیں جناب میں آپ کو حوالہ پڑھواتا ہوں مکتوبات احمد مرزا کا، یعنی کہتا ہے کہ آپ میں نے حسب تحریر آپ کا کافور ارک کافور ترک کر دیا اور اس کے بجائے کوکو وائن کا استعمال شروع کیا، اور اسکارٹس ایمولیشن مگر کچھ سمجھ نہیں آتی. تعجب کی جگہ یہ ہے کہ ابھی ایک دن بھی اس تبدیلی پر گزرا تھا قریب 9 رات کے پہلے یا کچھ سونے کی حالت میں مجھے سخت بے قراری نہایت درجہ کی حرارت معلوم ہوئی اور دل چاہا کہ تمام کپڑے اتار کر باہر آ جاؤں. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے اگر تو یہ شراب ہے، وائن جو ہے یہ شراب ہے، تو مرزا قادیانی کوکو وائن پی رہا ہے، تو لگاؤ مرزا قادیانی کے اوپر فتویٰ. کہاں گیا یار؟ اچھا میرے دھیان نہیں سی، وہ چلے گئے. چلے جی، بہت بات ہو گئی ہے. تو وہ ہم نے تو ثابت کیا ہے کہ جناب لوط نے نہ تو شراب پی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو یہ قرآن کے اندر کہیں پہ ایسی کوئی حکم دیا گیا ہے کہ جناب یہ شراب دیکھیں جی، کو بنا کسی وجہ کے بندہ بھاگ گیا یار، لاجواب خود ہو گیا اور بھاگ گیا. اور ایک بڑی عجیب سی ویب سائٹ اٹھا کر جی. اب کیا نام ہے پاسٹر ظہور صاحب، آپ بات کریں پلیز. آپ 5 منٹ ہیں جی آپ کے پاس. ظہور صاحب 5 منٹ ہے آپ کے پاس، آپ بات کریں، مائک ان میوٹ کریں اور بات کریں پلیز. جی 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 سر، بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک بندہ بات کرتا ہے تو یہ رول جو ہے وہ سب پہ لاگو ہونا چاہیے. جوزف بھائی نے بڑے اطمینان سے بڑے تحمل سے ساری باتیں ان کی سنی. جب ان کو موقع ملا انہوں نے ساری باتیں سنی. جب یہ بولنا شروع کرتے تو بیچ میں انٹرپٹ کرنا شروع کر دیتے تھے. تو وجہ کیا تھی کہ وہ سچائی سن نہیں سکتے تھے. اصل میں سننے والا بھی ہونا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سنے. میں نے یہ علاناً اس بات کو جو ہے سب کے سامنے رکھا کہ اگر کوئی بندہ بائبل میں یہ حوالہ یہاں پہ مینشن کر دے، جتنے لوگ سن رہے تھے بعد میں بھی سنے، یہاں پہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو 1 لاکھ روپیہ اس کو بطور انعام دوں گا اور اس کے مذہب میں چلا جاؤں گا. کوئی یہ لکھ دے کہ یسوع مسیح نے شراب پی ہے، جو جس کا مذہب ہوگا میں اس مذہب میں چلا جاؤں گا، کنورٹ ہو جاؤں گا. اگر کوئی یہ بندہ بتا دے یسوع مسیح نے جو ہے وہ وہاں پہ شراب پی ہے، لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے شراب پی ہے، تو یہ سارے جھوٹ ہے. نہ تو یہ بائبل کا حوالہ ہے، یہ مختلف قسم کی جو تھی وہ تفاسیر تھی، اور تفاسیر بھی یہ پاکٹ بک سے مرضی استعمال کرتے ہیں. ان کی کوئی اپنی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کوئی اتھینٹک جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں. مرزا صاحب خود اپنی باتوں پہ قائم نہیں رہتے. کبھی کہتا ہے میں نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا، وہ کاذب ہوگا. کبھی کہتا ہے میں ہی سارا کچھ ہوں، میں ہی رضا کرشن ہوں، میں ہی یہاں تک کہ محمد بھی میں ہوں، یہاں تک کہ عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، نعوذ باللہ خدا معاف کرے، کوئی انبیاء علیہ السلام اس نے نہیں چھوڑا. تو یہ اپنی بات پہ خود قائم نہیں رہتا، تو یہ مرزے کے ماننے والے کیا قائم رہیں گے؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں کہیں پر بھی بائبل مقدس میں کسی انبیاء کی بھی توہین نہیں کی گئی. ہاں راست باز ان کو یہ نہیں پتا کہ راست باز کس کو کہا جاتا ہے. راست باز جو ہے وہ نیک اور صالح انسان کو کہا جاتا ہے. تو بزرگ داؤد کو بزرگ لوط کو جو ہے وہ راست باز کہا گیا ہے بائبل کے اندر. اور بائبل جو ہے وہ راست باز کہتی ہے، نیک کہتی ہے، خدا پرست کہتی ہے، ایماندار کہتی ہے. اسی وجہ سے وہ ملک جو ہے وہ سدوم اور عمورہ سے نکل کر آئے تھے، اور تمام سدوم اور عمورہ میں آگ اور گندک جب برسی آسمان سے الہی عذاب جب نازل ہوا تو وہاں سے ان کو بچا لیا گیا. ان کی وجہ کیا تھی کہ وہ راست باز تھے. اب ہوا کیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے شراب پی ہے. اب کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے شراب پی ہے. بہت سے اسلام کے اندر میں بتاتا ہوں، ان کا تو خیر اسلام سے بھی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ قرآن جی تو ان کا وہ پڑھتے نہیں ہے. روحانی خزائن ان کی ایک الگ چیز ہے، وہ ویسی آسمانی کتاب نہیں ہے روحانی خزائن جو ہے اصل میں. اچھا تو یہ اسلامی بھائی اس پہ اگر کوئی غلط ہوا تو یہ کریکشن کر سکتے ہیں. تو اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ جوان بیٹی یا بیٹا ہو تو وہ اکٹھے نہیں سو سکتے دونوں بہن بھائی. اگر ایسا ہے تو جتنے بھائی سن رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو. میری پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب سے اس موضوع پہ بات ہوئی تھی، تو جب وہ اپنے باپ کے ساتھ جو تھی وہ اکیلی تھی، ان کے دل میں یہ ابلیس نے یہ ابھارا ان کو، شیطان نے یعنی کہ ورگلایا اور کہا کہ اپنے لیے اولاد پیدا کرو کہ روئے زمین پر ان کے لیے دور دور تک کہیں کوئی انسان نظر نہیں انہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے. جب غار کے اندر رہتے تھے تو غار کے اندر انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس کوئی انسان نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے جو ہے وہ نسل کو آگے بڑھا سکتے ہیں باپ کی.